اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ دین اسلام عورت کی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے دین اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ پردہ عورت کی عزت اور پاک دامنی کی علامت ہے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ عزت کی زندگی گزارے۔ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، حجاب کا مفہوم یہ ہے کہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو نامحرم سے بچانے کا نام حجاب ہے۔ حجاب اور چادر عورت کی عزت ہے، یہ اس کی پاک دامنی کی علامت ہے۔ حجاب عورت کو پابند نہیں کرتا، حجاب عورت کی سماجی کاموں کو محدود نہیں کرتا۔ حجاب کا حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے پردے پر، حجاب پر تاکید کی ہے۔ خالق کائنات کہ ارشاد ہو رہا ہے اپنے نبی کو کہ یا ایہا النبی قل لازواجک، میرے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، مومنین کو، عورتوں کو کہہ دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو نیچا کر لیں، ذالک ادنی یعرفن، اور یہ چیز ان کی شناخت اور شناخت میں احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ خالق چاہتا ہے تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ دے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور خالق کائنات کی ذات معاف کرنے والی اور مہربان ذات ہے۔ اس آیت میں خالق کائنات نے تمام خواتین کو حکم دیا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ لیں، پردہ کر لیں، تاکہ ان کی تشخیص نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، پہچان نہ ہو کہ فلاں کی بہن جا رہی ہے، فلاں کی بیوی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بے پردہ عورت، اگر عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلے تو بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ فلاں گھرانہ کتنا مہذب ہے، فلاں گھرانہ کتنا دیندار ہے، تو اس گھر کی خواتین کو دیکھو کہ اس گھر کی خواتین کتنی مہذب ہیں۔ اگر خواتین مہذب ہیں تو سمجھ لو وہ گھرانہ دیندار ہے، وہ گھرانہ مہذب ہے۔ ایک عالم دین سے ایک انگریز نے سوال کیا کہ تم لوگ عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہو، بڑی بڑی چادروں میں عورتوں کو ڈھانپ لیتے ہو،
تو اس عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ عالم دین نے کہا، عالم دین نے اپنی جیب سے 2 ٹافیاں نکالی، ایک ٹافی کو کھلا کیا اور ایک ٹافی کو ویسے ہی رہنے دیا، دونوں ٹافیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر عالم دین کہنے لگا، اگر میں کہوں کہ ان 2 ٹافیوں میں سے ایک ٹافی کھا لو تو کس ٹافی کا انتخاب کرو گے؟ تو اس نے کہا، زہر سی بات ہے، میں اس ٹافی کو اٹھاؤں گا جو مٹی میں لپٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا، یہی فلسفہ حجاب کا ہے۔ اگر عورت پردے کے اندر ہو، اگر عورت با حجاب ہو تو ہر آدمی اس کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے، ہر آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ نور کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے تم عورتیں اپنے دامن کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو کہ ظاہر ہے، اور اپنی چادروں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال دو تاکہ تمہاری گردن اور تمہارا سینہ نمایاں نہ ہو۔ اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، عورتوں کو چاہیے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ اور جب عورت زمین پر چلے تو زور زور سے قدم زمین پر نہ مارے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی پازیب کی آواز کوئی نہ سنے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، جتنے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان گہرائی میں جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے، وجہ بے پردگی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہر آدمی کوئی بھی اگر پھل فروٹ ہے، عورت ایک پھل کی مثال ہے، ایک پھول کی مثال ہے۔ اگر ایک اچھا پھل ہے، لذیذ پھل ہے، ہر آدمی اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہی پھل خراب ہو جائے، اس پھل کو کیا جاتا ہے؟ پہلی خصوصیات کو کوئی نہیں دیکھتا کہ پہلے پھل یہ کتنا لذیذ تھا، کتنا میٹھا تھا، اسی پھل کو کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہی مثال ہے عورت پر جو ہے دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے اس عورت کی، ایک عورت ہے جو باپردہ ہے۔ باپردہ عورت کی ہر بندہ احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، لیکن بے پردہ عورت کو کوئی بھی اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں 4 خواتین ہیں جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب آسیہ، فرعون کی بیوی، جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جناب خدیجہ، جناب سیدہ، جو خاتون، جو عورت ان کی سیرت پر عمل کرتی ہے تو جنت میں اس کا مقام ان خواتین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھیں کہ کس طرح جناب سیدہ نے
پردے کی تاکید کی ہے اور خود بھی عملی طور پر اس پر عمل کیا۔ جناب سیدہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، لیکن کبھی بھی جناب سیدہ چادر اوڑھ کر بھی مسجد میں نہیں گئی۔ جناب سیدہ جانتی ہیں کہ عورت کا جہاد کیا ہے۔ اگر زندگی میں اگر گھر سے کبھی باہر گئی بھی ہیں تو وہ فقط مباہلہ کا موقع تھا، حکم خدا سے۔ جناب سیدہ نصارہ نجران کے مقابلے میں ایک روحانی مقابلہ تھا، جب رسول جناب سیدہ اور جناب حسنین اور مولا امیر المومنین کو ساتھ لے کر نصارہ نجران کے مقابلے میں مباہلہ کے لیے نکلے، اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اپنے بابا کے ساتھ گئے۔ ایک بار جناب رسالت مآب نے سوال کیا مسجد نبوی میں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی تک پہنچی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، جواب دیا کہ بجان عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کسی عورت کو نہ دیکھے۔ تبھی بھی نے کس قدر تاکید کیا ہے حجاب پر۔ جس طرح پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ مرد اپنی نگاہ کو نیچا رکھے۔ یہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پردے کے فوائد ہیں، بے حجابی کے نقصانات ہیں۔ با پردہ عورت کی ہر بندہ احترام کرتا ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے۔ بے حجابی کے کیا نقصانات ہیں؟ بے حجابی سے انسان پستی میں چلا جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ بے حجابی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بے حجابی سے خدا ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتا ہے۔ بے حجابی سے 14 ناراض ہوتے ہیں۔ بے حجابی کا ٹھکانہ، بے پردہ عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں سچ سننے اور سچ پر اور سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔